بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرائے فقیر چینل کے ناظرین کو حافظ حبیب اللہ طبیب کی طرف سے سلام پہنچے۔ آستانہ سرائے فقیر میں آنے والے مریض عموماً ہم سے دو سوال کرتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کیا کینسر کا علاج ممکن ہے، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کینسر سے انسان مر جاتا ہے۔ دونوں سوالوں کا ہم سرسری جائزہ لیں گے، لیکن پہلے دوسرے سوال کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کینسر سے انسان مر جاتا ہے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ کینسر سے انسان نہیں مرتا۔ یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم دو چیپٹر آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہے زندگی اور موت کا، یہ بالکل الگ چیپٹر ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے بیماری اور شفا کا۔ بیماری شفا الگ چیز ہے، زندگی اور موت الگ چیز ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کینسر کے مریض بچ جاتے ہیں، صحت مند زندگی گزارتے ہیں اور ایک اچھی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بندے بھی آپ کے سامنے ہوں گے جنہیں کوئی مرض نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ صحت مند ہو کر بھی مر جاتے ہیں۔ تو ضروری نہیں جس کو کینسر ہو جائے وہ مر بھی جائے، اور ضروری نہیں جسے کینسر نہ ہو وہ ہمیشہ جیتا رہے۔ تو بیماری اور صحت الگ چیز ہیں، زندگی اور موت الگ چیز ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ کینسر سے انسان نہیں مرتا۔ اور یہ سوال کہ کیا کینسر کا علاج ممکن ہے، میں کہتا ہوں واقعتاً کینسر کا علاج ممکن ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب وہ دوا بیمار تک پہنچتی ہے تو مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھ کر دیکھ کر ہم بالکل ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کینسر ہی نہیں، ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، ہر مریض صحت یاب ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں مومنین کے لیے قرآن رحمت اور شفا ہے۔ جب ہم یہ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے کینسر ہی نہیں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ کینسر کا علاج ہم دو حصوں میں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مریض نہیں ہیں اور حفاظت چاہتے ہیں کینسر سے، ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں حفاظت کے لیے کہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اس کے بعد سورۃ الملک کی آیت ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یہ 2222 مرتبہ پڑھ کر اور پھر اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کرتے ہیں اور یہ پانی مریضوں کو پلاتے ہیں۔ آپ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اس کے بعد سورۃ الملک کی آیت الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر 2222 مرتبہ، اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور پانی پر دم کریں۔ یہ پانی پلاتے رہیں۔ جن کو کینسر نہیں ہے وہ یہ پانی استعمال کریں، انشاءاللہ کینسر کبھی نہیں ہوگا انہیں اور کینسر سے حفاظت رہے گی۔ دوسرے وہ بندے یا وہ لوگ یا وہ بیمار یا وہ مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں جنہیں کینسر ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اس کے بعد سورہ مریم 1 مرتبہ، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں۔ مریض جو دوا استعمال کر رہا ہے وہ ان دواؤں پر دم کریں، اس کے بعد یہ مریض کو پانی پلائیں۔ مریض خود پڑھ لے یا کوئی اگر مریض پڑھا ہوا نہیں ہے تو کوئی اور پڑھ کر اس پر دم کر دے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا عمل بھی ہم ساتھ کرتے ہیں، درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اور اللہ کا نام ہے رقیب، اس کو ہم یا رقیبو پڑھیں گے، یا رقیبو، یہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ دواؤں پر بھی دم کرنا ہے، مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ سرسوں کے تیل پر دم کریں، جو مقام ہے کینسر کا، اگر زخم وغیرہ ہے تو یہ جو سرسوں کے تیل پر دم کر یہ مرض مقام پر لگائیں، انشاءاللہ کینسر سے صحت ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ دوسری بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کینسر کے جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر کی دوا جو چل رہی ہے وہ بند نہ کریں، جو بھی علاج چل رہا ہے وہ بند نہ کریں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اپنے تجربات آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سکھی رکھے اور آپ کی نسلوں کو ایمان والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حفظ و امان میں آپ کو رکھے، ہر قسم کے شرور سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔